अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफ़िज़ अब्दुल नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 16 सूरत ताहा आयत नंबर 17 ता 39 तक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर पढ़ने के शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा तिल्का बियमीनिका या मूसा। قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. صدق الله العظيم.
ترجمہ: اور یہ تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور کام ہیں۔ فرمایا اسے ڈال دے اے موسیٰ، تو موسیٰ نے ڈال دیا، تو جبھی وہ دوڑتا ہوا سانپ ہو گیا۔ فرمایا اسے اٹھا لے اور ڈر نہیں، اب ہم اسے پھر پہلی طرح کر دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملا، خوب سفید نکلے گا بے کسی مرض کے۔ ایک اور نشانی کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ فرعون کے پاس جا، اس نے سر اٹھایا، عرض کی اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھے، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے۔ وہ کون؟ میرا بھائی ہارون، اس سے میری کمر مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر، کہ ہم بکثرت تیری پاکی بولیں اور بکثرت تیری یاد کریں۔ بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اے موسیٰ، تیری مانگ تجھے عطا ہوئی، اور بے شک ہم نے تجھ پر ایک بار اور احسان فرمایا، جب ہم نے تیری ماں کو الہام کیا جو الہام کرنا تھا، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے، تو دریا اسے کنارے پر ڈالے کہ اسے وہ اٹھا لے جو میرا دشمن اور اس کا دشمن۔ اور میں نے تجھ پر اپنی طرف کی محبت ڈالی، اور اس لیے کہ تو میری نگاہ کے سامنے تیار ہو۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ، یہاں تک اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر یہاں سے، آج کے تلاوت کی تفسیر یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ امت موسیٰ خطاب بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہے، اور مراد اس سے آپ کی امت ہے۔ اگر تو اس کا کہنا مانے اور قیامت پر ایمان نہ لائے، تو اس سوال کی حکمت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو دیکھ لیں، اور یہ بات قلب میں خوب راسخ ہو جائے کہ یہ عصا ہے، تاکہ جس وقت وہ سانپ کی شکل میں ہو تو آپ کی خاطر مبارک پر کوئی پریشانی نہ ہو۔ یا یہ حکمت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانوس کیا جائے، تاکہ حیبت مکالمت کا اثر کم ہو۔ اس عصا میں اوپر کی جانب 2 شاخیں تھیں، اور اس کا نام نبا تھا۔ مسئلہ توشہ اور پانی اٹھانے اور موذی جانوروں کو دفع کرنے اور احداث سے محاربہ میں کام لینے وغیرہ کے ان فوائد کا ذکر کرنا بطریق شکر نام الہیہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور قدرت الہی دکھائی گئی کہ جو عصا ہاتھ میں رہتا تھا اور اتنے کاموں میں آتا تھا، اب اچانک وہ ایسا ہیبت ناک اژدہا بن گیا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرماتے ہی خوف جاتا رہا، حتیٰ کہ آپ نے اپنا دست مبارک اس کے منہ میں ڈال دیا، اور وہ آپ کے ہاتھ لگاتے ہی مثل سابق عصا بن گیا۔ اب اس کے بعد ایک اور معجزہ عطا فرمایا، اس کی نسبت ارشاد فرمایا، یعنی کف دست راست بائیں بازو سے بغل کے نیچے ملا کر نکالیے، تو آفتاب کی طرح چمکتا، نگاہوں کو خیرہ کرتا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے رات و دن میں آفتاب کی طرح نور ظاہر ہوتا تھا، اور یہ معجزہ آپ کے اعظم معجزات میں سے ہے۔ جب آپ دوبارہ اپنا دست مبارک بغل کے نیچے رکھ کر بازو سے ملاتے، تو وہ دست اقدس حالت سابقہ پر آ جاتا۔ آپ کے صدق نبوت کے عصا کے بعد اس نشانی کو بھی لیجئے، رسول ہو کر اور کفر میں حد سے گزر گیا، اور الوحیت کا دعویٰ کرنے لگا، اور اسے تحمل اور رسالت کے لیے وسیع فرما دے۔ جو خرد سالی میں آگ کا انگارہ منہ میں رکھ لینے سے پڑ گئی ہے، اور اس کا واقعہ یہ تھا کہ بچپن میں آپ ایک روز فرعون کی گود میں تھے۔ آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کر اس کے منہ پر زور سے تماچا مارا، اس پر اسے غصہ آیا، اور اس نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا۔ آسیہ نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ نادان بچہ ہے، کیا سمجھے؟ تو چاہے تو تجربہ کر لے۔ اس تجربے کے لیے ایک تشت میں آگ اور ایک تشت میں یاقوت سرخ آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ آپ نے یاقوت لینا چاہا، مگر فرشتے نے
آپ کا ہاتھ انگارے پر رکھ دیا اور وہ انگارہ آپ کے منہ میں دے دیا، اس سے زبان مبارک جل گئی اور لکنت پیدا ہو گئی۔ اس کے لیے آپ نے یہ دعا کی، جو میرا معاون اور معتمد ہو، یعنی امر نبوت و تبلیغ رسالت میں، نمازوں میں بھی اور خارج نماز بھی۔ ہمارے اول کا عالم یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست پر اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل دل میں ڈال کر یا خواب کے ذریعے سے، جبکہ انہیں آپ کی ولادت کے وقت فرعون کی طرف سے آپ کو قتل کر ڈالنے کا اندیشہ ہوا، یعنی نیل میں، یعنی فرعون چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق بنایا اور اس میں روئی بچھائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کر دیا اور اس کی درزیں روغن کیر سے بند کر دیں۔ آپ اس صندوق کے اندر پانی میں پہنچے، پھر اس صندوق کو دریائے نیل میں بہا دیا۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں گزرتی تھی۔ فرعون ماں اپنی بیوی آسیہ کے نہر کے کنارہ بیٹھا تھا۔ نہر میں صندوق آتا دیکھ کر اس نے غلاموں اور کنیزوں کو اس کے نکالنے کا حکم دیا۔ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا، کھولا تو اس میں ایک نورانی شکل فرزند جس کی پیشانی سے وجاہت و اقبال کے آثار نمودار تھے نظر آیا۔ دیکھتے ہی فرعون کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ وہ رفتہ ہو گیا اور عقل و حواس بجا نہ رہے، اپنے اختیار سے باہر ہو گیا۔ اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محبوب بنایا اور خلق کا محبوب کر دیا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبوبیت سے نوازتا ہے، قلوب میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا۔ یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، جو آپ کو دیکھتا تھا اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جاتی تھی۔ قتادہ نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسی ملاحت تھی جسے دیکھ کر ہر دیکھنے والے کے دل میں محبت جوش مارنے لگتی تھی، یعنی میری حفاظت و نگہبانی میں پرورش فرمائے، یعنی میری حفاظت و نگہبانی میں پرورش پائے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقشِ قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ میں اپنے تمام معزز ناظرین کو یہ جھنجھوڑتا رہتا ہوں اور یہ آپ کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں۔ اپنے دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے دیکھتے ہیں اور جو مجھے نہیں دیکھ رہے، جو مجھے کل دیکھیں گے، آنے والے کل، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ کتاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ جتنے بھی انبیاء کا ذکر چل رہا ہے وہ سب معجزات ہم تک اس قرآن پاک کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے ہم تک پہنچے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ اسی طرح جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ سے یہ سزا کرتے رہتا ہوں کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور لائک، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اپنے بچوں کو بھی، اپنی فیملی کو، اپنے عزیز و اقارب کو اور اپنے دوستوں کو، اور جہاں تک آپ اس ویڈیو کو آپ شیئر کر سکتے ہیں ضرور آگے شیئر کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی تو اس سے ضرور استفادہ حاصل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی ایک انسان بھی ہمارے اس پروگرام سے کوئی استفادہ حاصل کر لے گا، کوئی صراط مستقیم پر چلنا شروع کر دے گا، کسی کو ہدایت کی کوئی ایک لفظ بھی سمجھ آ گیا، تو میں یہ سمجھوں گا کہ میرا اور آپ کا کام اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول و منظور ہو گیا ہے۔ اور میں یہ دعا کرتا ہوں آخر میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کے صدقے، اس پروگرام کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے، دن قیامت اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔